ایک دفعہ ایک اسٹوڈنٹ نے کلاس میں کھڑے ہو کے ٹیچر سے کہا کہ سر، میں تمام لوگوں کی باتیں بھی مانتا ہوں اور میں ان تمام لوگوں کے کام بھی کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے اور مجھے بے عزتی بھی فیل کرواتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس پر اس کے استاد نے کہا کہ بیٹا، میں آج تمہیں 5 ایسی باتیں بتاؤں گا جن کو تم نے اپنی زندگی سے نکال دینا ہے، اور تم دیکھو گے کہ اس کے بعد لوگ تمہاری عزت بھی کریں گے اور تمہارا کہنا بھی مانیں گے۔ ویورز، وہ 5 باتیں کیا تھی؟ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح کی سبق آموز کہانیاں لاتے رہیں۔ تو ٹیچر نے اپنے شاگرد کو پہلی نصیحت یہ کی کہ ڈونٹ شو اور پروف یور سیلف اے گڈ پرسن، یعنی کہ دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو اچھا بنا کے پیش کرنا بند کرو۔ اس پر ٹیچر نے اپنے شاگرد کو ایک کہانی سنائی۔ یہ کہانی ایک بچے کی تھی جو کہ ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ وہ دن رات ایک کرتا تھا اور اپنے فیکٹری کے مالکان کو اور وہاں پہ رہنے والے سٹاف والوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کو وہ اتنی تنخواہ بھی نہیں دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اس لڑکے کے ذہن میں یہی تھا کہ وہ اپنے باس کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اس کو بہت ساری فیکٹریز سے دوسری آفرز بھی آئی تھی جہاں پر اسے ڈبل تنخواہ دے کر کام پہ رکھنے کی بات کی گئی تھی، لیکن اس لڑکے نے ان تمام آفرز کو ٹھکرایا اور اپنے آپ کو اچھا بنانے کے چکر میں اسی فیکٹری میں لگا رہا۔ کچھ عرصے بعد اس کو احساس ہوا کہ یہ تنخواہ اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ جب اس نے اپنے فیکٹری کے مینیجر سے بات کی تو مینیجر نے اسے 2 ٹوک کہہ دیا کہ ہم آپ کو آلریڈی بہت زیادہ سیلری دے رہے ہیں اور اس سے زیادہ ہم آپ کو سیلری نہیں دے سکتے۔ وہ شاک ہو گیا۔ وہ دوبارہ ان فیکٹریز گیا جہاں سے اس کو ڈبل تنخواہ کی آفر آئی تھی، لیکن ان فیکٹریز نے بھی اس کو ریجیکٹ کر دیا، یہ کہہ کے کہ اب ہمارے پاس اس کی جگہ نہیں ہے اور اس کی جگہ ہم نے دوسرے لوگوں کو لے لیا ہے۔ ویورز، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ کو اپنی سیلف رسپیکٹ کرنی چاہیے، اپنے آپ کو ویلیو دینی چاہیے۔ اگر آپ اپنے آپ کو ویلیو نہیں دیں گے تو لوگ بھی آپ کو ویلیو نہیں دیں گے۔ نمبر 2، ٹیچر نے اپنے اسٹوڈنٹ کو دوسری نصیحت یہ کی کہ بیٹا، تم دوسروں سے آگے ضرور نکلو، لیکن کبھی بھی دوسروں کے ساتھ کمپٹیشن کا ماحول مت بناؤ، یعنی کہ دوسروں کے ساتھ مقابلے پر مت آؤ۔ اس پر استاد نے اپنے شاگرد کو دوسری کہانی سنائی اور کہا کہ ایک فٹ بال ٹیم تھی جس کے اندر ایک کھلاڑی بہت زیادہ تکڑا تھا۔ ایک نیو کھلاڑی کی انٹری ہوتی ہے اور اس نیو کھلاڑی کے بارے میں مشہور ہوتا ہے کہ یہ بہت زیادہ تکڑا کھلاڑی ہے، اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے۔ جب گیم ہوتی ہے تو گیم میں نیا آنے والا کھلاڑی پرانے کھلاڑی سے بہت زیادہ اچھا پرفارمنس دیتا ہے، جس پر پرانا کھلاڑی بہت زیادہ تپ جاتا ہے اور وہ سب کام چھوڑ کر فٹ بال کی بہت زیادہ پریکٹس کرتا ہے اور اپنے ذہن میں ایک کمپٹیشن بنا لیتا ہے کہ اب تو میں اس نئے کھلاڑی کو پچھاڑ کر ہی رہوں گا۔ دوسرا کمپٹیشن کا مقابلہ ہوتا ہے اور وہاں پر جا کر پھر جو ایک نیا کھلاڑی ہوتا ہے اس نے اچھی پرفارمنس دکھاتا ہے پرانے کھلاڑی سے۔ پرانا کھلاڑی بہت زیادہ مایوس ہو جاتا ہے اور وہ جا کے نئے کھلاڑی سے پوچھتا ہے کہ تم میں ایسی کیا بات ہے؟ میں تو بہت زیادہ ٹریننگ لیتا ہوں لیکن اس کے باوجود بھی تم مجھ سے اچھا پرفارم کرتے ہو۔ جس پر نیا کھلاڑی پرانے کھلاڑی کو کہتا ہے کہ میں اپنے دماغ میں کبھی بھی کمپٹیشن نہیں لاتا، میں اپنا بیسٹ شو کرتا ہوں، جس کی وجہ سے میں فیلڈ میں بہت کانفیڈنٹلی پلے کرتا ہوں، جبکہ تم کمپٹیشن کی وجہ سے پزل ہو جاتے ہو اور اچھے سے پلے نہیں کر پاتے۔ تو ویورز، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے دماغ میں کبھی بھی دوسروں کے ساتھ کمپٹیشن کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے اور اپنی گیم یا اپنی پڑھائی یا جس بھی فیلڈ میں ہم ہیں ہمیں کانفیڈنٹلی وہاں پر اپنا 100% دینا چاہیے۔ استاد کی اپنے شاگرد کو تیسری نصیحت: بیٹا، کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ لوگ تمہارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ جو انسان یہ سوچ کر کام کرتا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں اس کام پر کیا سوچیں گے یا کیا بولیں گے، وہ سب سے بدترین غلام ہے اور وہ غلامی کی زندگی جی رہا ہے۔ تو اپنے آپ کو اس غلامی سے آزاد کرو اور دوسروں کے بارے میں سوچنا بند کرو۔ اگر آپ فرشتہ صف انسان بھی بن جاتے ہیں اور بہت اچھے کام بھی کرتے ہیں، پھر بھی لوگ آپ کے بارے میں باتیں بناتے ہی رہیں گے، تو ان کو باتیں بنانے دو اور اپنے دماغ سے اس سوچ کو ہمیشہ کے لیے باہر نکال دو کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ نصیحت نمبر 4، استاد نے اپنے شاگرد کو چوتھی نصیحت یہ کی کہ بیٹا، اگر تم کسی کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہو تو اس میں موجود اور اپنے اندر موجود کامن چیزوں کو تلاش کرو اور پھر انہی چیزوں پر اس شخص کے ساتھ بات کرو۔ سائیکالوجی کے مطابق
उस शख्स के साथ बात करना और टाइम गुजारना आसान होता है जो कि आपकी तरह ही सोचता है और आपकी तरह ही आदत होती हैं जिसकी, और ऐसे इंसान के साथ वक्त गुजारने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो इस तरीके से आप उस शख्स को जल्द से जल्द अपना दोस्त बना लोगे। नसीहत नंबर 5, शागिर्द को उस्ताद ने आखिरी नसीहत ये की कि बेटा अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करो, अपनी बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करो। जब भी किसी के साथ बात करो तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ बात करो और कभी भी अपने दिमाग में ये मत सोचो कि तुम उस शख्स से किसी भी लिहाज से कम हो, जिसकी वजह से तुम्हारी शख्सियत में एक बहुत निखार आएगा और लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे और तुम्हें इज्जत की निगाह से देखेंगे। लेकिन अगर तुम अपनी बॉडी लैंग्वेज बिगाड़ कर और बहुत बुरे तरीके से लोगों के सामने जाते हो तो लोग तुम्हारी इज्जत कभी भी नहीं करेंगे, बल्कि वो तुमसे बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। तो व्यूअर्स, इन नसीहतों से हमें क्या सबक मिलता है? हमें यह सबक मिलता है कि हमें अपने आप को दूसरों से कमतर नहीं समझना चाहिए। अपने आप को अच्छा साबित करने की ज़रूरत हमें नहीं है और हमें दूसरों से आगे तो निकलना है, लेकिन कभी भी दूसरों के साथ कंपटीशन का माहौल क्रिएट नहीं करना। हमें ये नहीं सोचना कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। लोगों का काम ही सोचना और बातें बनाना है। और अगर हमें किसी के साथ दोस्ती करनी है तो हमें उसमें और अपने अंदर कॉमन पॉइंट्स पर बात करनी है। इसके साथ साथ हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना है ताकि लोग हमारी इज्जत करें और हमें वो स्टेटस दें जिसके हम हकदार हैं। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल होगी। हमारे इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।